आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपेयरिंग फॉर मदरहुड। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं अक्सर इस बारे में सोचती हूँ, और ख़ास तौर पे जब मैं अपना तजुर्बा सोचती हूँ तो उसके हवाले से मुझे जो याद आता है, या जो मैं अपने करीब के लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में जो चीज़ें देखती हूँ, तो मैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बल्कि आज तक है, वो ये है कि शादी के लिए हम लोग बहुत तैयारियां करते हैं। मतलब लहंगा है तो उसको इस तरह का होना चाहिए, और जो जहेज की चीज़ें हैं, और जो ड्रेसेस हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन हम जो शादी के बाद जो मदरहुड है, यानी कि जो माँ बनना, अ, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हम पे पड़ जाती है, हम उसके लिए एक ख़ास तरह की तैयारी नहीं करते। मतलब हम इसको इस तरह से लेते हैं कि शादी है, शादी के बाद बच्चा होना है, बच्चे की पैदाइश लाजमी है, उसमें लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर भी आ जाता है कि बच्चा बहुत जल्दी होना चाहिए, ताकि हम अपनी अचीवमेंट जो है वो लोगों को दिखा सकें। और लेकिन हम उस वक्त ये नहीं सोच रहे होते कि आर वी रेडी फॉर द चैलेंज। और वो चैलेंज क्या है? वो मदरहुड का चैलेंज है। और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अल्लाह ताला हमें देता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमारी जो प्रेपरेशन होती है वो उतने उस लेवल तक की नहीं होती जिस तरह के होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि फिर हम जब ख़ास तौर पे मैं जब पाकिस्तान को वेस्ट के साथ कंपेयर करती हूँ, तो ऑफ कोर्स हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पर उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। और दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि मैंने ये वाला चैनल भी स्टार्ट किया है, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन तक पहुँचे, इवन यंग गर्ल्स तक पहुँचे, और ताकि वो अम, अम, जो हमारा आज का मौजू है उस पर भी वो तवज्जो दें, और इसको भी एक अपना मौजू बनाएं कि इस पर भी एक डिस्कशन होनी चाहिए। चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, जब आप फैमिली प्लान कर रहे होते हैं उस वक्त हो, लेकिन इस टॉपिक पर भी डिस्कशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम अपनी फैमिली को प्लान कर रहे हैं या मदरहुड को प्लान कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें पहले से सोचनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, वो हमारे फाइनेंसेस हैं। यानी कि हमने ये देखना है कि हम क्या अफोर्ड करते हैं और क्या नहीं अफोर्ड करते। बच्चा जो है वो एक पूरा पैकेज होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैकेज जो हमें अल्लाह की तरफ से हमें मिलता है। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें मिलती है, और there are a lot of expenses that are connected with uh, our child's birth. इस बात को ज़रूर सोचें, इस बात के बारे में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। वो बड़ा होगा, फिर वो उसका प्री स्कूल शुरू होगा। अगर आप वर्किंग मदर हैं, उसका डे केयर शुरू होगा, फिर उसका प्री स्कूल, फिर स्कूल। ये बड़ा नेचुरल है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की जो तालीम है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसकी स्कूलिंग के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें फैमिली प्लान करते हुए हमें पहले से सोचनी चाहिए। और वो ठीक है कि हमारा मज़हब जो है, हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें पता है कि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह जो भी
جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی قسمت ساتھ لے کر آتا ہے، اور اس کے تھرو ہمیں بھی بہت سی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو شاید ہمارے پاس پہلے نہیں ہوتی ہیں، اور اس ایک بچے کی آمد سے کئی دفعہ ہمارے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، ہم بہتر چیزیں اس کے لیے افورڈ کر پاتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں اس بات کے قابل بھی بنایا ہے کہ ہم کچھ پلاننگ کر سکیں۔ اور ایکچولی اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں، اپنا شعور استعمال کریں جو اس نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اپنا جو ہمارا جو فیملی کا جو اسٹرکچر ہے اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں۔ اب جب ایک دفعہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہماری فیملی سٹارٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آپ کا جو اصل جو پریپریشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پریپریشن کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے مدرہڈ کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں۔ اور مدرہڈ کی رسپانسبلٹیز کب سے شروع ہوتی ہیں؟ جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں، اور پریگننٹ ہونے سے پہلے جو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ فزیکلی اور مینٹلی اس ذمہ داری کے لیے تیار ہیں، کیونکہ 9 مہینے آپ پریگننٹ رہیں گی، اور اس دوران آپ نے اپنی نیڈس اور پھر بچے کی نیڈس کو بھی دیکھنا ہے، اور سوچنا ہے کہ آپ کس طرح سے اس پریگننسی کے لیے ریڈی ہو سکتی ہیں۔ جو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک سپورٹ سسٹم بنانا ہے، یعنی کہ اب آپ اگر پریگننٹ ہو گئی ہیں یا آپ فیملی پلان کر رہے ہیں نیئر فیوچر میں، تو ایک سپورٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کا ضرور ہونا چاہیے، اور وہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آف کورس آپ انہی کو انوالو کریں گی جن کو آپ ٹرسٹ کرتی ہیں، وہ آپ کی فیملی ممبرس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی مدر، آپ کی بہن، آپ کی فرینڈ، آپ کے کوئی نیبرہڈ میں اگر کوئی ہے تو ان کو انوالو کریں۔ یہاں پر میں مثال اس کی اس طرح سے دوں گی کہ فار ایگزامپل آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کو ہیلتھ ایشوز ہیں، ان ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے آپ شاید اپنے گھر کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی جو کہ آپ کو دینا چاہیے، تو آپ اس سلسلے میں بھی اپنا جو سپورٹ گروپ ہے اس سے ہیلپ لے سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں اور آپ پریگننٹ ہیں تو اس میں بھی آف کورس آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوگی، جو کہ آپ اپنے اس سپورٹ گروپ سے لے سکتی ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پریگننسی سے پہلے آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے دوران بھی صحت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بھی آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے، اور جس کے لیے آپ جو میئرز ہیں وہ لے سکتی ہیں۔ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتی ہیں پہلے، تاکہ وہ آپ کا میڈیکل چیک اپ کر کے آپ کو بتا دیں کہ آپ فزیکلی ٹھیک ہیں، اور پریگننسی کے لیے آپ کی باڈی جو ہے وہ تیار ہے۔ کئی دفعہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ وائٹامنس یا اس طرح کی چیزیں بھی دے دیتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے جسم میں کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک نیوٹریشس قسم کی ڈائٹ لینی ہے، جنک فوڈ نہیں لینا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور اپنا جو سپورٹ سسٹم جس کا میں نے پہلے ذکر کیا اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس سپورٹ سسٹم کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گی تو کچھ کیسز میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو مدرز ہیں
پریگننسی کے دوران یا کئی دفعہ چائلڈ برتھ کے فوراً بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں، جسٹ بیکاز وہ بہت اوور ویلمڈ فیل کر رہی ہوتی ہیں، اوور برڈنڈ، اور بہت زیادہ جب پریشر ان پر آتا ہے تو وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتی ہیں، اس کو ہینڈل نہیں کر پاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے سرکل میں شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے ولاگز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور آپ کی سجیشنز، آپ کے سوالوں کا مجھے انتظار رہے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔